ویلکم ویورز. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سچائی کو چنا، کیونکہ سچائی ہی ہے جو آپ کے دل کو چھو سکتی ہے، اور سچائی ہی ہے جو آپ کو آزاد کرا سکتی ہے. آج سے 2017 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کروائے گی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سچائی کو چنا. آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت سی خاص باتیں بتانے والا ہوں. سب سے مین آج ہم نیو ایج کے بارے میں پڑھیں گے. نیو ایج، اس کے بارے میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا. گھر میں مصروفیت کی وجہ سے میں یہ ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن اب یہ ویڈیو آپ کے لیے میں بنا رہا ہوں. نیو ایج کیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے. آج نیو ایج کے بارے میں جاننے کے لیے ہم دو کتابوں سے رہنمائی حاصل کریں گے. سب سے پہلے جس کتاب کی میں مدد حاصل کر رہا ہوں وہ ہے دا نیو ایج کلٹ بائی والٹر مارٹن، اور دوسری ہے دا نیو ورلڈ آرڈر بائی اے رالف ایپریسن. یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگوں کو. اگر آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ امریکہ کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر رہتے ہیں تو آپ یہ پیپر بیک جو ہے وہ ان سے منگوا سکتے ہیں. اگر نہیں تو میں اس کے جو PDF لنکس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ مسٹ ریڈ ہیں. آج نیو ایج کے بارے میں ہم یہ جاننا شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم دا نیو ایج کلٹ کی مدد حاصل کریں گے. اس میں سے ہم نیو ایج کی ڈیفینیشن کو جانیں گے، اور اس کے بعد اس کے چند عقائد، اور یہ جانیں گے کہ آخر یہ آج کے دور میں ایمانداروں کے خلاف کس طرح ہیں، اور کیسے یہ ہم جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کے خلاف کام کر رہی ہے. نیو ایج کلٹ کتاب میں سے اس کے پہلے چیپٹر نمبر 1 دا ورلڈ آف دا اکلٹ اینڈ دا نیو ایج میں سے نیو ایج روٹس، یہاں سے میں پڑھنا شروع کروں گا. تھوڑا سا پڑھوں گا اور اس کے بعد میں جو اپنے کام کی چیزیں وہاں تک میں پہنچوں گا. ٹو انڈرسٹینڈ دا نیو ایج موومنٹ it is necessary that we recognize its ancient roots in the occult. The word occult comes from the Latin word for secret and mysterious. The Bible forbids occultic practices, stating that they draw on satanic power. اور اب اس پیراگراف کے آخر سے The New Age cult is a revival of this ancient occultism. It holds historical ties to Sumerian, Indian, Egyptian, and Chaldean and Babylonian and Persian religious practice. The term New Age movement or New Age cult is a fresh title, but as the Time magazine pointed out, the occult is nothing new. So here we are in the New Age, a combination of spirituality and superstitions, fate and fears, about which the only thing certain is that it is not new. نیو ایج کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھیوسفیکلس کنیکشنز جو ہیں اس کو سمجھنا ہوگا. تھیوسفیکل سوسائٹی جو ہے اس کو ہیلینا بلواسٹکی نے جو ہے وہ قائم کیا تھا. تھیوسفیکل سوسائٹی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھیوسفیکل سوسائٹی جو ہے یہ اولڈ انڈین ہندو پریکٹسز کے بارے میں، ہندو فلسفی جو ہے اس کے ساتھ یہ مکسچر ہے. اور جو نیو ایج ہے یہ اس کے جو کرپٹ برانچز ہیں جو کرسچینٹی کے اندر کرسچن کلٹس جو ہیں، ہیرسی یعنی چرچ کے اندر جو بدعتیں ہیں، ان میں جو کرسچن سائنس، نیو تھاٹ، دا یونٹی اسکول آف کرسچینٹی، روزی کریشنزم، دا سائنس آف مائنڈ، ریلیجیس سائنس، یہ جو ہیں یہ اس کو بڑھاوا دے رہی ہیں. اب دا نیو ایج کلٹ میں سے اس کے 16ویں پیج سے میں یہ تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا جو نیو ایج کے عقیدے کو سمجھنے میں ہماری بڑی ہی حد تک مدد کرے گا. دا تھیولوجی آف دا نیو ایج موومنٹ assumes an evolutionary process. The world is waiting for more revealers of truth, avatars such as Buddha, Confucius, Zoroaster, Moses, Krishna, and ultimately one designated as the Lord Materia, an incarnation of the Buddha, the enlightened one. The Lord Jesus Christ is relegated to the role of a demigod, or one of the many equal good ways. He is most surely not the way, the truth, and the life, as he taught in John 14 and 6. Tremendously significant figure in the history of the development of the New Age thinking is Alice Bailey, who was involved with Madame Blavatsky in the Theosophical Society. She wrote more than 20 books, allegedly influenced by a spirit guide who communicated with her telepathically.
سو اب آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ نیو ایج کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ نیو ایج وہ کیا ہے، اور یہ کس طرح یہ جو ہے وہ ابھری۔ نیو ایج جو ہے یہ یہی سکھاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ خدا کا جو روپ ہے وہ موجود ہے۔ اب آگے جا کر میں نیو ایج کے چند عقائد کے بارے میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد میں دوسری کتاب سے مدد حاصل کروں گا۔ نیو ایج جو ہے وہ دوستو یہی بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ خدا موجود ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہے جیسے خدا تو ہر ایک شخص کے اندر موجود ہے، لیکن نیو ایج جو ہے وہ کچھ ایسے عقائد رکھتی ہے جو پرانی فلاسفیز رکھتی تھی، کہ جیسے کہ پوری کائنات جو ہے وہ خدا کا ہے بدن ہے، یعنی یہ پوری کائنات خدا ہی ہے، کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور وہ خدا ہی ہے۔ لیکن خدا کا جو ہے وہ اثر ہر چیز میں موجود تو ہے، لیکن اب کائنات خدا تو نہیں بن گئی، اب کریچر جو ہے وہ کریٹر نہیں بن سکتی میرے دوستو۔ نیو ایج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہ کی وجہ سے خدا سے سیپریٹ نہیں ہوا، بلکہ یہ اپنے ہی ضمیر کے اندر، کانشیسنس کے اندر خدا سے جدا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر اسے میڈیٹیشن کے ذریعے سے، یوگا کے ذریعے سے یہ دوبارہ خدا کے ساتھ جڑ سکتا ہے، جو کہ بہت ہی جھوٹی بات ہے۔ انسان صرف اور صرف توبہ کرنے سے اور خدا کے پاس آنے سے ہی اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرنے سے۔ وہ نیو ایج کے کسی بھی عقیدے کو اپنانے سے سالویشن حاصل نہیں کر سکتا۔ نیو ایج کلٹ چیپٹر نمبر 2 10 keys doctrines of the New Age movement. God. The late Jenny Roberts was used to channel a disembodied entity named Seth. This is a thumbnail sketch of Seth's concept of God. He is not one individual, but an energy gestalt, a physique pyramid of interrelated, ever-expanded consciousness. اب وہ جیزس کرائسٹ کے بارے میں، یعنی یسوع مسیح کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، پیج نمبر 27 سے۔ What is Christ? Within all life there exists a quality and energy which has its basic characteristic, irresistible growth, irresistible and inventable expression of divinity. It is a quality which says that whatever form I am enclosed in, I will not be held a prisoner by that form, but I will transform it into a greater form. I will use all life, all experience as stepping stones to greater revelations of divinity. The Christ is the basic evolutionary force within creation. The true birth of the Christ was not birth of Jesus. Jesus was an individual who himself had to recapitulate certain stages. He built upon the pattern the Buddha had established. He himself had to become awakened. He had to, in his consciousness, touch this Christ pattern. So, نیو ایج کے لوگوں کے لیے خدا یا مسیح جو ہے وہ ایک پرسنالٹیز نہیں ہے، ایک پرسن نہیں، بلکہ وہ ایک آرڈر اور ایک پیٹرن اور ایک اصول اور عقیدے اور ایک رول کا نام ہے۔ یعنی خدا بھی ایک رول ہے جو کائنات کے ہر بندے میں، ہر جگہ پر موجود ہے، اس لیے خدا کے ساتھ ذاتی رشتہ رکھنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح کو، یعنی جو خدا کا بیٹا ہے، جو استاد عظیم ہیں، جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو یہ ایک فورس کہہ رہے ہیں، کرائسٹ کانشیسنس، جس کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نیو ایج کے لوگ۔ کرائسٹ کانشیسنس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کرائسٹ کانشیسنس ان کے لیے سب کچھ ہے، یعنی وہ مسیح کے ضمیر تک، وہ مسیح نہیں جو بائبل کے اندر جس کا ذکر ہے، بلکہ وہ مسیح جس کو یہ مان رہے ہیں، اس کے اسٹیٹ تک، اس کے کانشیسنس تک، اس کے پیٹرن تک پہنچنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ اپنی فزیک ابیلٹیز کو جو ہے وہ بڑھا سکیں۔ سو اب اس کے بعد صرف ہم دوسری کتاب سے ایک ریفرنس بیان کریں گے، اور میں یہ بتاؤں گا کہ نیو ایج جو ہے اس کا الومیناٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا الومیناٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نیو ایج جو ہے اس کے عقائد کو، جیسے آپ نے پہلے سمجھا کہ سب سے پہلے خدا کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ خدا ایک فورس ہے، اور جیسس کرائسٹ جو ہے وہ ایک پیٹرن ہے، ایک انڈیویجول نہیں بلکہ ایک آرڈر کا نام ہے، جسے آپ ایک ہائی پیک پر پہنچ سکتے ہیں۔ نیو ایج جو ہے اس کے اندر یہ بھی بلیو ہے کہ آپ گاڈ بن سکتے ہیں، آپ میڈیٹیشن کے ذریعے سے اور تپسیا جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ گاڈ بن سکتے ہیں، دیوتا بن سکتے ہیں۔ نیو ایج جو ہے اس کا الومیناٹی کے ساتھ یہی تعلق ہے۔ الومیناٹی ورڈ
الومیناٹی جو ہے یہ الومینیشن سے نکلا ہے، یعنی جس کا مطلب ہے انلائٹمنٹ۔ نیو ایجرز جو ہیں یہ انلائٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انڈین، ایجپٹین، بیبلونین مسٹری ریلیجنز جو ہیں، رازیہ مذہب، رازیہ عقائد جو ہیں، انڈیا کے دیوتاؤں کے جو ہیں، انڈین میتھولوجیکل کریکٹرز جتنے بھی ہیں وہ سبھی جو ہے ان کے متعلق ان کے ساتھ ایک جڑ کر جو ہے یہ نیو ایج کا عقیدہ ہے کہ آپ دیوتا بن سکتے ہیں، ایک گوڈ بن سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جو نیو ایج ہے یہ اس کے اندر آپ جو ہے اپنی تھرڈ آئی اور پائنل گلینڈ کھول سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ اسپریچول دنیا میں جو ہے اپنا قدم رکھ سکتے ہیں، ایسٹرل پروجیکشن کر سکتے ہیں۔ نیو ایج جو ہے یہ آپ کو شیطانی کاموں کے لیے تیار کرے گی، اس لیے جو کوئی بھی آپ کو نظر آتا ہے اس طرح کی مسٹریز میں شامل ہوتا ہوا اسے ضرور روکیں اور اسے سچائی سے واقف کروائیں تاکہ سچائی اسے آزاد کرا سکے۔ اب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گا جس کے اندر میں ایک دوست ہیں میری فیس بک پر، ایکس نیو ایجر، جو پہلے نیو ایجر تھیں لیکن بعد میں انہوں نے مسیحیت کو قبول کر لیا، ان کی زندگی پر میں ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری ویڈیوز جو ہیں میں بناؤں گا، بہت کچھ ہے جو آگے میں بتانے والا ہوں۔ دنیا کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے، ٹرانس ہیومنزم اور ایکٹوجینیسس اور ایکسوجینیسس، اور جینیٹکلی بہت سارے لوگوں کو موڈیفائڈ کیا جا رہا ہے، چینج کیا جا رہا ہے۔ اسی کے بارے میں بردر الماس جیکب نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، سچائی کو جانتے رہیں اور سچائی کو پھیلاتے رہیں۔